إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد أرشد الباري في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے بہت اقسام و انواع کی مخلوقات پیدا فرمائے اور اس فرسگیتی کو بسایا، دنیا کو بسایا اور ہماری خاطر، ہماری سہولت کے خاطر اللہ رب العالمین نے بے شمار انگنت مخلوقات پیدا کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ دین اسلام کو اگر آپ بہت وسیع اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے دو ہی باتیں سامنے آئیں گی کہ دین اسلام کا خلاصہ حق کے ادائیگی کا نام ہے، حق حقوق کے ادائیگی کا نام ہی اسلام ہے۔ پورے اسلام کو آپ دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حق اللہ، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور دوسرے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور بندے کو حقوق کو ادا کرنا، یہ دونوں حقوق کو ادا کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ لیکن دونوں حقوق میں سب سے زیادہ جو خطرناک حق ہے، جس پر سخت وعید آئی ہوئی ہیں اور جس کے نہ کرنے سے انسان کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ اس لیے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں یہ درگزاری، معاف اور عفو کے قابل ہیں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں جب تک آپ ان کو نہیں معاف کریں گے یا وہ آپ کو نہیں معاف کرے گا تب تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندوں کے حقوق کو مار کر کے وفات پا جائے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اس مظلوم کو، ظالم سے اس کا حق چھین کر کے مظلوم کو دیا جائے گا۔ مگر اگر کوئی شخص حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہوئے انتقال کرتا ہے، شرک کے علاوہ اور نماز کے علاوہ صحیح قول کے مطابق، اس لیے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فَهُوَ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو درگزر کر دے اور اگر چاہے تو اپنی انصاف سے اس کو، عدل سے اس کو سزا دے۔
اس لیے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں تو انسان کو چوکس و چوبند ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی میں اس کو اور زیادہ مضبوط اور رشید ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت خطرناک ہے۔ اب حقوق العباد یہ بہت سارے ہیں، لیکن آج میں حقوق الابناء علی الآباء، باپ پر، والدین پر بیٹے کے یا اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، ولد صالح اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت کی قدر اس سے جا کے پوچھئے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جو ہاسپٹل ڈاکٹر کے دفتر میں آنے کے لیے صبح سے لائن لگائے رہتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے کہ میرا بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی بلڈ کی چیکنگ ہوتی ہے، کبھی خون کی چیکنگ ہوتی ہے، تو کبھی گوشت کی چیکنگ ہوتی ہے، نہ جانے کتنے طرح کے وہ جو ہے وہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر خوشی کی جو لہر دوڑتی ہے اس سے پوچھئے، ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بچوں کو، اولاد کو کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، دنیاوی حیات کی زندگی کی زینت ہے۔ جس کے پاس بچے نہیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے پیسے ہو جائے، مال اور دولت کے جو ہے ریل پیل ہوں، اس کے دل میں وہ سکون حاصل نہیں جو سکون کسی بچے والے کو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت جو درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے اور اس درد ذہ کا جو عالم ہوتا ہے وہ ہم مرد زبان سے بیان نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، یمن کا ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ لا کر کے طواف کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا، وہی شخص کہہ رہے ہیں، ارے یہاں آج طواف میں کوئی صحابی رسول ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہے نا، وہ عبداللہ بن عمر ہے نا، طواف کر رہے ہیں نا۔ جا کے پوچھے کہ عبداللہ بن عمر بتائیے، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، یمن سے اٹھا کر لایا ہوں، طواف کروں گا اور ساری حج اور عمرے کے جو احکامات ہیں اسی حال میں ادا کروں گا۔ کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَلَوْ زَفْرَةً وَاحِدَةً، زفرہ کہتے ہیں جب ولادت کے وقت عورتیں آہ کہتی ہے تو کتنی مرتبہ وہ آہ کہتی ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم۔ ابن عمر نے کہا کہ ارے تم حق کیا، تمہاری ماں کے ایک مرتبہ آہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب اس عالم میں عورت ہوتی ہے، یعنی اتنے پریشانی کے عالم میں حیات و موت کے ساتھ وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود جب نومولود بچے پر ماں کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ ساری درد کو بھول جاتی ہیں۔ اتنی محبت ہے ماں کو بیٹے سے، بیٹی سے، باپ کو اپنے اولاد سے۔ اس لیے سب سے زیادہ قریبی انسان کا بیٹا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب میراث کی تقسیم کی تو سب سے پہلے بیٹے سے شروع کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، سلسلہ ہے سورہ نساء کی جو ہے 11-12 نمبر آیت، سب سے پہلے بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ تمہارے بچوں کے سلسلے میں اللہ وصیت کرتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو بیٹیوں کا ڈبل حصہ ملے گا۔ اور یہ اولاد انسان کی بڑھاپے کے لاٹھی بنتے ہیں، یہ اولاد انسان کے فخر و مباحات کے اسباب ہیں، اولاد انسان کے ترقی کے راز ہیں، اولاد انسان کو صراط مستقیم پر لانے کے اسباب ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہم سے اور آپ سے کہیں بالا و بلند تھے، وہ اللہ سے جب دعا کرتے تھے تو ایسے اولاد نہیں مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، نیک بچے عطا فرما۔
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد عطا فرما. کیسی اولاد؟ من الصالحین، نیک، پرہیزگار، پارسا، مطیع، فرما بردار. زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور یہی مومن کا شیوا ہے. سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے کہا صرف نبی نہیں بلکہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والے مومنین بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. لہذا باپ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرے. اگر آپ نے ان کی صالح اور نیک بچے کی دعا نہیں کی تو گویا کہ آپ نے اپنے بچے کے ایک حق کو مارا. لہذا نیک بچے کی دعا اور تمنا یہ مومنوں کی علامت ہے. اس سے پہلے بچے کا اور ایک حق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس کے بطن سے بچہ لینا چاہتے ہیں اس زمین کو دیکھیے. زمین کیسی ہے؟ یہاں انگور اگتے ہیں یا یہاں کھجور اگتی ہے یا کیا؟ اسی لیے زمین جیسی ہوگی پیداوار بھی ویسی ہوں گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عام طور پر لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان 4 چیزوں میں سے کسی کو دیکھ کر شادی کرو نا. مطلب یہ ہے کہ لوگ عام طور پر ان چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، لیکن اے مومن تم فاظفر بذات الدین، دیندار کو اپناؤ. تمہاری زمین جیسی زرخیز ہوگی، زمین کے اندر جتنی دین کی حمیت ہوگی، دین کا پانی اور دین کی سیرابی ہوگی، تمہاری فصل بھی اس طرح سے اگیں گے. لہذا اگر آپ صالح اولاد، نیک معاشرہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو نیک ماں کا اختیار کرنا آپ پر واجب ہے. ابو الاسود الدولی اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بیٹے میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تم پیدا ہونے کے بعد بھی. ابو الاسود کے بیٹوں نے کہا کہ ابو آپ نے تو پیدا ہونے کے بعد تو احسان تو کیا ہے، اس کا تو اعتراف ہے ہمیں، لیکن ہمیں پیدا ہونے سے پہلے آپ مجھ پر احسان کیسے کیے؟ کہا کہ اخترت لکم امًا صالحۃ، میں نے تمہارے لیے تمہاری نیک ماں کا اختیار کیا ہے. لہذا باپ کا حق یہ ہے کہ گھر بسانے سے پہلے اور اولاد کی ایک گلشن تیار کرنے سے پہلے ایک نیک پودا لگائے، اختیار کرے. اور جب اللہ کے فضل و انعام سے آپ کے واسطے سے آپ کے بیوی کے بطن میں کوئی مولود آئے تو اس وقت اس کا نان نفقہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے، آپ پر واجب ہو جاتا ہے یہاں تک وہ بچہ دنیا میں چلا آئے. جب آئے تو آپ پر بھی جو ہے سلسلہ وار ذمہ داری بن جاتی ہے. 7ویں دن آپ اس کے لیے عقیقہ کریں، یہ سنت ہے. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر کسی کی استطاعت ہے اور عقیقہ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، گنہگار ہے. کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے، لہذا اس کو رہن میں چھڑانا واجب ہے آپ پر. اور عقیقہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا. ساتھ ساتھ جو اہم ہے دور حاضر کے تقاضے کے مطابق بھی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام اچھا نام اختیار کریں، اچھا نام اختیار کریں. ایسا نام نہیں کہ جس نام سے اس کو پشیمانی ہو، شرمندگی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے ہیں، اچھے نام والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لیتے تھے اور برے نام کو بدل دیتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سہیل بن عمرو تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے کہا کیا نام تمہارا؟
سہیل بن عمرو کہا کہ جی انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا ہمارا. سہل سہیل کا معنی آسانی کا ہوتا ہے. تو سہیل نام سنتے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ انشاءاللہ معاملہ جو بالکل آسان ہو جائے گا. تو نام کا اثر پڑتا ہے, اچھے نام رکھیں. ابو داؤد کی ایک روایت ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت ہے, اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے, وہ یہ ہے کہ احسنوا انکم تدعون یوم القیامت بآبائکم باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے دن تم جو ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ بلائے جاؤ گے, لہذا نام تمہارا اچھا بناؤ. کون سا نام اچھا ہے؟ کب نام رکھیں گے؟ 7ویں دن بھی نام رکھ سکتے ہیں اور 7ویں دن سے پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا انہو ولد لی اللیلۃ غلام, آج رات میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. وانی سمیتہ باسم ابی ابراہیم, اور میں نے اس بچے کا نام میرے باپ کے نام ابراہیم سے نام رکھا ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ 7ویں دن آپ نام رکھیں, اس سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں. جی ہاں, اور جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے تو آپ پر اور بڑی ذمہ داری آتی ہے. جو مقصود ہے, جو اساس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے تیار کریں, جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور دنیا میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, کیونکہ اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں, لہذا انسان اس چیز کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتا ہے جو اہم ہوتا ہے. یہ بیوقوفانہ بات ہوگی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, سر پہ چوٹ آئے, پیر پہ چوٹ آئے, تو ڈاکٹر سر کی چوٹ کو چھوڑ کر کے پیر کی چوٹ پہ لگ جائے اور اسی میں مشغول رہے, یہ بیوقوفی ہوگی. لہذا اب جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے تو اب اسے دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. دنیا کا ہر بچہ, چاہے وہ یہودی کا ہو, مسلم کا ہو, ہندو کا ہو, کرسچن کا ہو, بودھی کا ہو, ہر ایک کا بچہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے, مگر اس کا باپ, اس کی ماں جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو کبھی یہودی بنا دیتا ہے, کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے, تو کسی کو ہندو بنا دیتا ہے, الغرض جتنے ادیان ہیں اس کو ڈھال دیتا ہے. تو یہاں باپ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا اس کو اسی فطرت پہ جو قائم و دائم رکھے مرتے دم تک. اس لیے کہ دنیا میں ہمیں جینا ہے کہ نہیں جینا ہے, ہم کتنے سال تک جئیں گے, دنیا کے امور کو یہ تو ثانوی چیز ہے, اور آخرت جو ہمارا بالکل جو کنفرم ہے, جہاں ہم کو جانا ہے, جو ہمارا ٹھکانہ ہے, سب سے پہلے ہم اس کی درستگی اور اس کی اصلاح اور اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے جتنی ہم سے ہو سکے محنت کرنا ضروری ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اب اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم میں, اسلامی تعلیم کے ساتھ جڑنا چاہیے. یہ واجب ہے, یہ بچے کا حق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق, میرا یہ بیٹا بہت بڑا نافرمان ہے, میری باتیں نہیں سنتا, میری باتیں نہیں سنتا. عمر فاروق نے باپ اور بیٹے دونوں کو بلایا اور باپ کے سامنے بیٹے کی کڑی سرزنش کی اور اس کو لام تان کیا. پھر بیٹے نے کہا کہ اللہ کے اے عمر فاروق, مجھے آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں, مجھے سرزنش کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا میرے باپ پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا انہوں نے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ تیری ماں اچھی ماں کا اختیار کرے, دوسرا حق یہ ہے کہ تیرا نام اچھا رکھے, اور تیسرا حق یہ ہے کہ تجھے قرآن کی تعلیم دے. بیٹے نے کہا کہ اے عمر فاروق, میرے باپ نے تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا. میرے باپ نے ایک زنجی, ایک حبشی عورت سے شادی کی جو لونڈی ہے, اور میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا, میرا نام رکھا خنفسا. خنفسا کہتے ہیں جو جانوروں کے لید ہوتے ہیں, لید کو دھکیلنے والا کیڑا, اس کو خنفسا کہتے ہیں. تو کیا ہے میرا نام یہی بنتا ہے؟ میں انسان ہوں,
اللہ کے رسول کو تو دیکھیے، حسن والحسین، کتنا پیارا نام ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، ابراہیم، یہ سب نام رکھنے چاہیے۔ میرے باپ نے میرا نام خنفسا رکھا ہے، گوبر کو ہلانے والا کیڑا، اور میرے باپ نے مجھ کو قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں سکھایا ہے۔ اب بتائیے اب میں کیا کروں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ کو پھر ڈانٹنا شروع کر دیے اور کہنے لگے جب تم نے بیٹے کا کچھ حق ادا نہیں کیا تو پھر بیٹے سے حق کی توقع کیسی؟ تم نے سب سے پہلے راستہ خراب کیا ہے، لہذا جاؤ اور ایسا ہرگز مت کرو اور بیٹے کو تعلیم دو۔ میرے بھائیوں، لہذا باپ کا بیٹے کا حق بنتا ہے کہ جو ہے ان کو تعلیم دی جائے اور ان کے حقوق کو پورے کیے جائیں، اور پھر بعد میں جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹے سے خدمت لیں، جو انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو حقوق الآباء اللہ بنا انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بیٹے کے ایک نمایاں حق یہ ہے کہ بیٹے کے درمیان عدل و انصاف ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہے تو آپ نے بیٹے اور بچوں کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے، چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو یا آپ کے ذریعے سے صادر ہونے والے افعال میں ہو۔ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، مرسل روایت ہے، ابن ابی دنیا نے ذکر کیا، اس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا، چھوٹا بیٹا دوڑتے ہوئے باپ کے پاس آیا، باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا محبت اور شفقت سے اور اس کو اپنے دائیں ران پہ بیٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی آدمی کی ایک بیٹی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اس کو زمین پہ، فرش پہ وہ بیٹھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھ کر کے بہت غصہ آیا، کہا کہ یہ تمہارا انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے کہ تم نے جب بیٹا آیا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور دائیں ران پہ اس کو تم نے بیٹھایا، اور جب تمہاری بیٹی آئی تو تم نے اس کو زمین پہ بٹھا دیا، اس کے سر پہ نہ ہاتھ پھیرا نہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ کیسا، تم کیسے انسان ہو؟ جس اسلام نے یہ تعلیم دی ہو، اگر ہم اس تعلیم کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اسلام کے ماننے والے نہیں ہوئے۔ ہاں میرے بھائیو، دھیان رکھیں کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف ہو، نان نفقہ میں نہیں، نان نفقہ میں انصاف ضروری نہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیٹا کوئی 1 پلیٹ چاول کھاتا ہے، کوئی آدھا پلیٹ چاول کھاتا ہے، تو اس کو اس میں عدل انصاف ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس کی حاجت جتنی ہے آپ کو پوری کرنی ہے۔ آپ کی طرف سے جو آپ دیں گے ایکسٹرا، اس میں عدل انصاف ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی میں اپنے باپ اپنے بیٹوں کے درمیان میراث کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں میراث تقسیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو میراث نہیں کہتے۔ میراث کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس کی جائیداد ہے وہ انتقال کر گیا ہو، اور جس کو دیا جائے گا، جو وارث ہوگا، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، تب جا کے جو ہے میراث کا مسئلہ آئے گا۔ لہذا زندگی میں میراث کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، باپ اور ماں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ چیزیں عطیہ کر سکتے ہیں، عطیہ ہبہ کر سکتے ہیں، اور اس ہبہ میں جو بنیادی ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے، اس میں پھر لڑکا اور لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ میری ماں نے کہا، عمرہ بنت ربیعہ نے کہا کہ میرے بیٹا پیدا ہوا ہے نعمان، اس کو کچھ ہدیہ تو دے دو۔ تو کہا، ایک روایت میں ہے کہ باغ دے دیا، ایک روایت میں ہے کہ ایک غلام دے دیا۔ پھر کہا کہ اس پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کرے۔ آپ کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے نعمان کو میں نے ایک باغ عطیہ کیا ہے،
اور آپ کو میں اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ الک ولد غیرہ، کیا تمہاری اس کے علاوہ اور کوئی اولاد ہے؟ کہ ہاں ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے اعطیت کلہ مثلہ، کیا تم نے ہر ایک کو اس طرح دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اشہد علیہ غیری، جاؤ اس پر میرے علاوہ کسی دوسرے کو گواہ بناؤ، میں گواہ نہیں بن سکتا۔ دوسری روایت میں ہے انی لا اشہد علی جور، میں ظلم اور جور پر گواہ کبھی نہیں بنتا۔ تیسری روایت میں ہے ارجع، جاؤ واپس کر لو، جو تم نے دیا ہے اس کو واپس کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے ارددہ، اور اس کو واپس کر لو، اس کو لوٹا دو۔ یہ حق نہیں بنتا میرے بھائیو۔ لہذا اگر دنیا میں عطیہ کرنا چاہتے ہیں تو لڑکا لڑکی دونوں کو برابر دینا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو پھر اللہ کے فرمائے ہوئے اصول کے مطابق آپ کی وفات کے بعد للذکر مثل حظ الانثیین کا جو طریقہ ہے اسی پر عمل ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صالح معاشرہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد نیک صالح بچے ہمارے بعد ہمارے قبر کے پاس یا مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی ہو ہمارے لیے صرف یہی دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہی بچوں کا ثمرہ ہے، یہی بچوں کا نتیجہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہر مسلم کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے قبر پہ پلنگ بھی نہیں رکھے گا اور کمبل بھی نہیں رکھے گا، وہاں کھانا پینا بھی نہیں پہنچے گا۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ او ولد صالح ندعو لہ، اگر نیک اولاد دعا کرتی ہے تو اس دعا کے ذریعے سے اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے، میں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جنت کے اونچے محل پہ اس کو جگہ دی جائے گی۔ وہ آدمی سوچے گا، کہے گا اللہ کے رسول، اللہ میرا عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا، میں نے تو اس درجے کا حقدار نہیں ہوں، میں کیسے یہاں پہنچ گیا؟ اللہ رب العالمین اس کے تعجب کو سمجھتا ہے، کہتا ہے گئے بندے کیا کہہ رہے تو دل پہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ نہیں، یہ تیرے عمل کو جیسے نہیں، یہ درجات بدعاء اولادک من بعدک، تیرے بعد آنے والی تیری نیک اولاد کی دعا کی برکت سے تم کو یہ منزل ملی ہے، ورنہ تمہارا عمل مجھے بھی پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرا عمل اس درجے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا ہم تمام یہی کوشش کریں گے اللہ تو ہم تمام کو ایسی اولاد عطا فرما کہ جس اولاد کے ذریعے سے ہمیں وہ منزل ملے کہ جسے ہم کو تعجب ہو، اور ہمارے بچے ہمارے بعد ایک ہماری چھاپ چھوڑ جائے اور دین اسلام کے سب مجاہد بنے، داعی بنے، حق گو بنے، دین اسلام کے حامی ہو، سنت کے ناصر ہو، سنت کے حامی ہو، باپ ماں کے حقوق کو ادا کرنے میں جو ہے پیش ہو، اور امت کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کے داعی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ اعلم ما تصنعون۔